الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات و تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے اور جس کے احسانات کے بغیر نہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، نہ کسی نعمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی موجود اور حاصل نعمتوں سے لطف اور فیض اٹھایا جا سکتا ہے. نعمتوں کے اندر دوام بھی وہی عطا کرتا ہے اور زوال سے بھی وہی محفوظ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے زوال کے حوالے بھی وہی کرتا ہے. اس کا فیصلہ بڑا غالب ہے، اس کی حکمتیں بھی بڑی غالب ہیں، اور اس کا تعارف یہ ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس سارے نظام کو چلانا اس پر آسان ہے. انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، یہ اس پر آسان ہے. اس سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کو بھی آسان کر دے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کو بھی آسان کر دے، کہ در حقیقت وہی آسانیاں اور راحتیں بانٹنے والا ہے، اور اس جیسا نہ کسی کا عالی حوصلہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے جو نافرمانوں کو، گناہگاروں کو، قصورواروں کو بھی معاف کرتا چلا جائے اور ان کو نوازتا چلا جائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنت پر قائم رہتے ہوئے، آپ کے دین پر قائم رہتے ہوئے اس دار فانی سے کچھ نصیب فرمائے. کچھ مزید گزارشات اسی موضوع کے حوالے سے جو زیر بحث ہے آج کل، کہ مصائب سے کیسے نمٹیں. مصیبتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور انسان اس سے گھبرا جاتے ہیں، اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے شکوے مختلف جگہ پہ چلتے ہیں، اور ان سے نکلنے کے راستے کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں. اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تلاش نہیں کیے جاتے. یہی کوشش ہم نے کی کہ جب آپ کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے، مصیبت کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ بدلتا ہے، آپ کا تصور بدلتا ہے، تو آپ کے لیے اسی مصیبت کو برداشت کرنا، اسی مصیبت کو اس کا استقبال کرنا آسان ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ آپ کی سوچ بدل گئی، وگرنہ انسان ایسا ہے کہ یہ کروڑوں کے فائدے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا چند روپوں کے نقصان پہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے، اس کے پاس سے تھوڑی سی چیز واپس لی جائے، تھوڑا سا نقصان پہنچے تو یہ اپنے اوپر غم کو طاری کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان بے شمار نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتا جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ کیسے شاندار لوگ ہیں۔ جب آپ کا تصور مختلف ہوتا ہے، مصیبت کے بارے میں آپ سوچتے مختلف انداز سے ہیں، تو آپ کو ہر مصیبت لگے گا کہ یہ اللہ کا انعام بن کر آپ پر آئی ہے، کیونکہ مصیبت اپنے ساتھ خیر کو کھینچ لاتی ہے، مصیبت اپنے بعد آسانی کو لے آتی ہے، مصیبت خوشخبری بن کر آتی ہے کہ آنے والے وقت اور آنے والے دن تمہارے لیے بہتر اور آسان ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں ان کے دونوں پاؤں کٹ جاتے ہیں بیماری سے، اور پھر بیٹے کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ جب آدمی صحیح سوچتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے حوصلے میں رہتا ہے اور کبھی بھی کسی بھی نقصان پر واویلا شور مچاتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے میرے جسم میں سے صرف میرے پاؤں واپس لیے ہیں، باقی جسم کو چھوڑ دیا ہے، اور تو نے مجھے 6 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک ہی واپس لیا ہے، باقی 5 کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے سلف صالحین کے سوچنے کا انداز۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا تصور حیات مختلف ہوتا ہے، جو ہر خوشی کو اور ہر غم کو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کو جوڑتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، ان کا سوچنا، ان کی سوچیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ان کانوا لیفرحون بالبلاء کما تفرحون بالرخاء، جیسے تم آسودگی پر، آسانی پر، مالداری پر، خوشحالی پر خوش ہوتے ہو نا، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ مصیبت پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم آسانی ملنے پر خوش ہوتے ہو، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ابھی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے، اور جہاں صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی۔ آپ نے کبھی سنا کہ فرعون بیمار پڑا؟ آپ نے سنا کہ نمرود کو کوئی تکلیف ہوئی؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ آدم اللہ کے محبوب ترین انسان ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور ساری کائنات اس کے بعد ایک پروسیس سے، ایک نظام سے پیدا ہوئی ہے۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس کے بعد مرد عورت کثیر تعداد میں ہوئے ہیں، لیکن واحد آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اتنے محبوب ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے ان کی نوک پلک درست فرمائی ہے۔ یہ پہلا نقشہ رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے تشکیل فرمایا ہے۔ اتنا محبوب انسان اور اتنا محبوب مخلوق جس کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرے بعد زمین میں خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، ناظم الامور ہوگا، اس کو ایک غدود، ایک گلٹی گردن پر نکل آئی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بیمار پڑتے ہیں، انبیاء کو مصیبت آتی ہے، انبیاء کو تکلیف آتی ہے، اور اس حدیث کے مطابق جو آپ کو بار بار سنائی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مصیبتیں کن کو آتی ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں، اور جتنا جتنا دین مضبوط ہوتا ہے اتنی اتنی مصیبت آتی ہے۔ جس کا دین مضبوط ہوتا ہے اس کو مصیبت بھی بڑی آتی ہے، اور کیوں آتی ہے بڑی؟ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عقدہ ہی کھول دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا اجر بھی ملنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں جیسے تم خوش ہوتے ہو نا آسانی پر، آسودگی پر، ایسے اللہ کے نیک بندے مصیبت آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا یہ واقعہ، اس کی مجھے سند تو نہ ملی لیکن یہ ترغیب کے لیے بہت اچھا لگا مجھے، کہ کسی صحابی کا ذکر ہے،
اس کی بیوی اس کے ساتھ عرصہ دراز سے رہ رہی ہے، بہت اچھا صحابی ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات بھی بڑے مثالی ہیں، لیکن بیوی بے چین ہے کچھ دنوں سے، اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تم سے طلاق لے لینا چاہتی ہوں۔ سبب کیا ہے؟ بس کوئی سبب نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ بات اتنی بڑی کہ فیصلے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی طرف چل پڑے دونوں میاں بیوی کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروا کے آنا ہے، میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ صحابی پریشان ہے کہ میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ الگ کیوں ہونا چاہتی ہے؟ خوشحال تھی، لیکن اس عورت کی اپنی سوچ ہے، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں میاں بیوی چل پڑے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب راستے میں ہیں کہ شوہر ایک گڑھے میں گرتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، بیوی اٹھا کر سہارا دے کر گھر واپس لے آتی ہے، مرہم پٹی کرتی ہے، تیمارداری کرتی ہے، اور بھول ہی گئی کہ وہ کس مطالبے کو لے کر گئی تھی۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ والی تم نے مجھے کہا کہ ساتھ نہیں رہنا، اب مجھے ذرا سی تکلیف آئی ہے تو اتنی خیال کرتی ہو، اتنا دھیان کر رہی ہو، اور یہ مطالبہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عرصہ دراز ہوا تمہیں کوئی مصیبت نہ دیکھی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تم مومن نہیں ہو، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تمہیں کوئی مصیبت آتی نہیں، کوئی بیماری آتی نہیں، کوئی تکلیف آتی نہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ جس آدمی کو کوئی مصیبت نہ آتی ہو، اصل میں اس آدمی کا ایمان اتنا گیا گزرا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہی نہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ چلی، اور جب راستے میں تمہیں زخم آیا، تکلیف آئی، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے تمہیں مصیبت سے آزمایا ہے، ابھی تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ جو لوگ زندگی کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی بڑی سی بڑی بات ایسی پریشان کن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہی سوچ کا زاویہ ہے کہ جو آپ کو یہ 5واں جمعہ ہے، اور الحمدللہ اس پر اب تک ہم 12 ٹی وی پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ کیوں آتی ہے مصیبت؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بڑی ٹینشن ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کی بات تھی کہ یہاں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کو ساتھ لے کے آئے، اس کو دم کریں، بندش ہو گئی ہے، فلاں صاحب نے کرتا ماپا ہے، وہ کرتا کم پڑ گیا ہے۔ سوچا ہی نہیں ہے بندش کون کر سکتا ہے؟ یہ کرتوں سے پتا چلے گا؟ یہ انڈوں کے ٹوٹنے سے پتا چلے گا؟ مت دھوکا دو لوگوں کو۔ اگر کچھ سکھانا ہے، کوئی تعلیم دینا ہے، تو انہیں کہو اس رب نے کہا ہے، اس نے تنگی کی ہے۔ بعض اوقات وہ تنگی دیتا ہے اس لیے کہ وہ تنگی دے کر تمہیں واپس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بعض اوقات تمہارا مال چھین کر اپنی طرف لے آتا ہے۔ اگر وہ تمہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ فرماتے اگر ہم بندوں کا رزق کھول دیتے تو کیا کرتے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ان کا رزق ہم آسان کر دیتے، یہ زمین میں فساد مچا دیتے۔ ہم تو جان بوجھ کے کم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ منسلک رہیں، اور کائنات کے امام نبی کریم علیہ السلام، اللہ آپ کو اتنا مال بھی عطا کرتا جتنا کسی کو نہ عطا کیا ہو، تب بھی آپ نے اس مال کا کیا کرنا تھا؟ آپ بغاوت کرنے والے تھے نہیں، آپ اللہ کے زیر کنٹرول، اللہ کی عدالت میں اللہ کے سب سے محبوب انسان، اتنا مال ملتا، آپ ساری دنیا کو اس میں سے دیتے۔ آپ نے یہ آزمائش اپنے اوپر لی ہی نہیں۔ آپ فرماتے اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مسکینا، مسکینوں کے ساتھ مجھے موت آئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، کل جب قیامت کا دن ہو اللہ مجھے مالداروں کے ساتھ نہ اٹھانا، مجھے غریبوں مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے۔ زاویہ نگاہ بدل جائے تو زندگی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہی مصیبت جو مصیبت لگ رہی ہے وہی راحت لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہی آسانی نظر آتی ہے، وہی آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آدمی چند روپے کے نقصان پر اور چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کڑتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے اس دن ذکر کیا کہ پہلے سوچتا تھا کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، اب کرایہ دینے کی توفیق کس نے دی ہے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔
یہ اس بات پہ تو ناراض ہے کہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جس نے تمہیں کرائے کے مکان میں رہنے کی سخت اور استطاعت دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 5 مرلے کا مکان، 2 مرلے کا مکان، 10 مرلے کا مکان، اور کہیں مطمئن، کہیں چین، سکون۔ یہ نعمت کو بھی اپنے لیے مصیبت بنا لیتا ہے، حالانکہ نعمت تو نعمت ہوتی ہے، نعمت تو نعمت ہوتی ہے۔ اس کو جب زاویہ نگاہ بدلتا ہے، 5 مرلے کا مکان آج کے دور میں نعمت ہے یا نہیں، لیکن یہ مصیبت سمجھتا ہے، اس کو عذاب بنا لیتا ہے، اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتا، اس گھر میں سکون ہی نہیں۔ پھر 10 مرلے پہ آیا تو 10 مرلے پہ راضی نہیں، 1 کنال پہ آیا تو 1 کنال پہ راضی نہیں، 4 کنال، 8 کنال، بڑے سے بڑے مکان، محل میں بھی چلا گیا، سکون کیوں؟ زاویہ نگاہ مختلف ہے، سمجھ رہا ہے، ابھی بھی مقابلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں سے کم ملا ہے۔ تو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا کبھی حساب کیا ہے؟ کبھی ان کا حساب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے کبھی اس کا حساب لگاؤ، اس طرف نہیں آتا۔ علامہ عز الدین محمد بن سلام رحمہ اللہ نے مسائل کے کچھ فوائد لکھے ہیں، ان میں سے کافی کچھ ہم بیان کر چکے تھے، 5-6 ایسے ہیں جو مختلف تھے، میں آپ کے لیے آج لے کے آیا ہوں۔ نمبر 1، جب مصیبت آتی ہے نا تو اصل میں بندہ اللہ کی ربوبیت کو، اس کی شان کو پہچانتا ہے، اس سے پہلے اس کی طرف توجہ ہوتی، بے شک وہ نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ جب مصیبت آتی ہے، چلتے چلتے اچانک جوان بیٹا کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، وہ جن بیٹوں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا فلاں، وہ ڈاکٹر، انجینئر، مالدار، وہ تاجر، وہ مضبوط، میرے کندھے مضبوط، اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، ایک دم بیٹا رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت یہ اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو تو یہ پہچان جاتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ سمجھ جاتا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ ہے اس کائنات کا سب سے طاقتور، وہ جو چاہے میرے لیے کر دے، میں روک سکتا۔ یہ اللہ کی ربوبیت کو پہچان جاتا ہے۔ اگر زاویہ نگاہ درست ہو، اگر چیزوں کو دیکھنے کا انداز درست ہو تو پھر اللہ کو پہچان جاتا ہے، وگرنہ یہ شکوے کرے گا اور کفر کے راستے پر چل پڑے گا، ہر وقت وویلا کرے گا، کبھی چین آئے گا۔ اگر نظریہ درست ہو، منہج درست ہو، سوچ درست ہو تو یہ اللہ کی ربوبیت کو پہچان جاتا ہے، اللہ کی شان کا اعتراف کرنا لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، بیٹوں پہ کیا فخر کر سکتا تھا، کاروبار پہ کیا فخر کر سکتا تھا، یہ تو اس نے عطا کیا، وہ چاہے تو جب واپس لے لے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، بندہ اپنی انکساری کو اور اپنے تذلل کو پہچان، اپنی ذلت، اپنے چھوٹے پن کو جان جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میں چاہوں تو میں اپنی محبوب ماں کی بیماری کو کم کر سکتا، میں چاہوں میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے سرکتا ہوا جائے، میں روک سکتا، میں روکنا چاہوں مال کو، مال میرے کہنے سے رک سکتا، دکان کا نقصان بچانا چاہوں میرے بچانے سے بچ سکتا، جب نظریہ درست ہو۔ وگرنہ کیا کرتا ہے، وگرنہ کبھی کہے گا کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے ہم پر کچھ کر دیا جی، کسی نے ہماری بندش کر دی، 100 بہانے بنائے گا۔ اور نظریہ درست ہو، زندگی کو دیکھنے کا زاویہ درست ہو تو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، جب انہیں مصیبت آتی تو کس طرف رجوع کرتے، جب تکلیف آتی، کسی چیز کی حاجت ہوتی تو کس کو کہتے، یعنی جب بھی انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، جب بھی یہ مصیبت زدہ ہوتا ہے یہ واپس اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فذو دعاء عریض، جب اسے تکلیف آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، شر پہنچتا ہے، پھر ہمارے ساتھ وہی جو چہرہ بدل کے مسجد سے رخ کر کے نکل جاتا تھا، وہی جو مسجد سے اذان کی آواز سن کر بھی مسجد نہیں آتا تھا، جب تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے، تو پھر یہ مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے، پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے، پھر اضافی سجدے کیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے اس کی فطرت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور انبیاء کی بھی یہی سنت ہے، جب انہیں تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے۔ چوتھی بات، گرے اور زاری کرتا ہے، بڑا پتھر دل تھا، تکلیف آئی تو رو پڑا۔ جب روتا ہے نا اللہ، اور رونا ہو اللہ کے لیے، رونا ہو اللہ کے لیے، اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے روتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ رونا اس کو بیمار کر دے گا۔ اور اللہ کے لیے روتا ہو، آزما کے دیکھ لیں آج کے بعد، اللہ کے لیے ایک آنسو نکلے، اللہ کی قسم ایسی قوت نصیب ہوتی ہے جتنی قوت دنیا کی کسی میڈیسن میں نہیں، دنیا کی کسی غذا میں نہیں ہے۔ رو کر دیکھو، رو کر دیکھو۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ انبیاء کی طاقت کے، جسمانی طاقت کے حوالے سے مختلف باتیں ارشاد فرماتے، اور ایک بات کہتے، ایک راز کی بات یہ ہے، جو راتوں کو اٹھ کے روتا ہے اللہ اس کو جسمانی طور پر کبھی کمزور ہونے نہیں دیتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے، یہ بات کیا ہے؟ آدمی روتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھو، اپنے غموں پر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے رو گے تو کوئی طاقت نصیب نہیں ہوگی، لیکن جب تم اللہ کے لیے روتے ہو، دو آنسو اللہ کے لیے بہا کے دیکھو، اتنی طاقت ملتی ہے۔ اللہ، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام، کتنا بڑا غم تھا ان کا، کتنا بھاری غم تھا، اور رو رو کر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کی قسم رو رو کر نبی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے، اتنا روتے تھے۔ اپنے بیٹے کا غم تھا، نبی بیٹے سے دوری کا غم تھا، اور اللہ نے پھر وہ بینائی بھی واپس کر دی، بیٹا بھی واپس کر دیا، اور ساتھ حکومت بھی عطا کر دی۔ جب کوئی اللہ، اور کیا کہتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کس کے لیے روتا ہوں؟ بیٹے کا غم ہے، لیکن رونا دھونا کس کے سامنے؟ یہ جو ہم لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے بہا کر دیکھو، کیسی قوت، کیسی لذت، اور کتنا سرور ملتا ہے۔ اور ایک اشک، صرف ایک آنسو اللہ کی خشیت والا نکلا، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیسا فائدہ مل رہا؟ آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، آنکھ نم ہو گئی، مکھی کے سر کی مثال دی گئی۔ مکھی کا سر کتنا سا ہوتا ہے؟ معمولی سا پانی آنکھ میں تیرا، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری جو اس نے خود جہنم اپنے لیے بڑکا رکھی تھی، اللہ نے بجھا دیا اس کو۔ ایک آنسو، وہ ایک آنسو جو اللہ کے سامنے نکلا، اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ تیرے سال ہر سال کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے بہاتے ہو، اس کا کوئی فائدہ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہانے بازی ہے، یہ ہیلا ہے، یہ عذر ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ پانچویں بات، جب آدمی دکھوں کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے تو اللہ اس کو حلم اور بردباری عطا کر دیتا ہے۔ دکھ اسے پکا دیتے ہیں، کندن بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا ابراہیم مہربان طبیعت اور بردبار ہے۔ بردبار، کتنے بڑے بڑے بوجھ آئے ہیں، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام برداشت کر گئے۔
قوم نے کہا اس کے لیے ایک بڑی سی آگ جلاؤ، روشن کرو، حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور وہ جا رہے ہیں آگ میں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے جا رہے ہیں آگ میں، بردبار ہیں، کسی کو گالی دے رہے، کسی کو برا بلا کہہ رہے، بردبار۔ اور پھر اللہ نے تحفہ کیا دیا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک حلم و بردبار، حلیم و بردبار بیٹا عطا کیا ہے۔ بشارت بھی اس بیٹے کی دی ہے کہ جس کے گلے پر چھری رکھ دو گے تو اف نہیں کہے گا۔ یہ صبر کے بدلے ہیں، یہ مصیبتوں کو سہ جانے کے بدلے ہیں کہ ایسا حلیم و بردبار بیٹا دیں گے، کائنات میں دوبارہ ایسا بیٹا کسی کے ہاں نہ پیدا ہوگا، نہ کوئی مثال بنے گی۔ لاؤ کوئی ایسا بیٹا جو اپنے باپ کے سامنے اتنا عاجز ہو۔ یہاں چھری تو نہیں، ابھی صرف بات کہتا، باپ تو زبان اتنی تیز ہو جاتی ہے چھری سے بھی زیادہ۔ اللہ نے یہ ابراہیم کی بردباری کے جواب میں ایک حلیم بیٹا عطا کر دیا، اور یہی حلم و بردبار پھر انسانوں کو معاف کرنے کا ہنر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ مصیبت آئے، ہونا یہ چاہیے کہ معافی کی طاقت بڑھتی جائے۔ ایسا ہی ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ انسانوں میں سب سے بڑھ کر معافی دینے والا کون ہے؟ اور نہیں یقین آتا تو جاؤ ذرا جنہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا، مشکل بنا دی زندگی، ابو جہل کا بیٹا قتل کا فرمان جاری کیا، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اس کی بیوی آ کے درخواست کرتی، معافی دینے والے سب کو معاف کر دیا، میرے شوہر کو بھی معاف کر دے، جاؤ معاف کیا، کوئی نشانی دے دیں، اسے یقین نہیں آئے گا، وہ بڑے باپ کا بیٹا، بڑے دشمن کا بڑا بیٹا ہے، وہ مانے گا نہیں۔ آج بھی مکہ میں داخل ہونے پر کسی نے مزاحمت نہ کی سوائے اکرمہ بن ابی جہل کے، وہ نہیں مانے گا، وہ سمجھے گا کہ دھوکہ ہے۔ کائنات کے امام نے اپنی چادر اتاری اور کہا جاؤ لے جاؤ، جاؤ ضمانت کے طور پر میری چادر لے جاؤ۔ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ جس کے باپ نے زندگی اس قدر مشکل کر دی، اپنے محبوب شہر کو چھوڑنا پڑا، جس کے باپ کی لگائی ہوئی آگ بجھتی نہیں ہے، لیکن جب اس کی بیوی نے جا کے اس کو بتایا تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اتنا اعتماد ہے، وہ نشانی بھی نہیں مانگتا، بیوی خود نشانی دکھاتی ہے کہ میں نشانی لائی ہوں، میں سچی ہوں۔ اسے پتا ہے جو بات محمد علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ آج حقیقی بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتا۔ کون مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، مجھے کہتا ہے کہ ہمارے چچا نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، تو یہ قطع رحمی پر پچھلے کوئی 4-5-6 جمعے پہلے بات ہوئی، تو کہتے ہیں میں تو اس سے سلام نہیں کرتا اور نہ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں سے زیادہ خطرناک اور دشمن ہے تمہارا چچا؟ نبی پاک کے دشمن آپ کے چچا جو ہیں، یہ چچا ہی تھے نا سارے رشتے میں، ان سے زیادہ کوئی زہریلا چچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ معاف کرنے کی طاقت ملتی ہے جب آپ مصیبت کو سہنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ مصائب کو اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ آپ کے کردار کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے لوگوں کا رویہ معمول کی بات ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھیے۔ مصائب
فخر و غرور سے انسان کو دور لے جاتے ہیں. مصیبت آئے نا تو انسان کا فخر نیچے آ جاتا ہے، غرور نیچے آ جاتا ہے. مصیبت نہ آئے تو انسان یہاں تک بھی پہنچے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. ایک نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. اور مصیبت جن کو آئی جواب میں، جوابی طور پر انبیاء ہیں، انہوں نے تو ایسا دعویٰ نہیں کیا. کبھی نیکوکار لوگوں نے فخر و تکبر کا اظہار کیا ہو؟ یہ تکبر کا اظہار کرنے والے اکثر گناہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاں بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، یہ جتنے مغرور، جتنے متکبر، جتنے سرکش، آپ دیکھیں گے کہ ان کو مصیبت آتی نہیں، ان کو پریشانی آتی نہیں. ہاں جب آتی ہے نا پھر جان جاتی نہیں، پھر سکون ملتا، پھر اللہ تعالیٰ ایسا ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، تکبر کا ایسا بدلہ چکاتا ہے، پھر کسی کو آنکھ دکھانے کے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. عمومی زندگی میں آپ دیکھیں گے بیماری زیادہ ایمان والوں پر، پریشانی زیادہ ایمان والوں پر، تنگی زیادہ ایمان والوں پر، مصیبت زیادہ ایمان والے، اور جو نافرمان ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. کیونکہ مصائب انسان کو عاجز بناتے ہیں اور گناہ انسان کو مغرور اور متکبر بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے محبوب مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور انبیاء اور صلحاء کے پیروکار بھی ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی تھی اور آپ کا ایک خط کیسر روم کو بھی گیا نا، تو اس نے کہا کہ یہ خط لکھنے والے نے جو لکھا اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے، اس کے شہر سے آنے والا، اس کے علاقے سے آنے والا کوئی تاجر ڈھونڈ کے لاؤ. اور تاجروں کو لایا گیا روم کے بازار سے، اور اس کے سامنے جب لایا گیا تو کہا کہ تم میں سے کون زیادہ وجیح، زیادہ شکیل، زیادہ بڑا آدمی ہے، وہ آگے آئے، وہ مجھ سے بات کرے. تو ابو سفیان اس مجلس میں موجود تھے، وہ آگے بڑھے اور ان سوالوں کا جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مصر، اس کے روم کے بادشاہ نے پوچھے تھے، کیسر نے پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اس نبی کو ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ مالدار ہیں، سردار ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد مسلمان ہو گئے، اس وقت چونکہ دشمن ہیں اور چاہتے تھے کہ کوئی بات میں کر سکوں نبی پاک کے خلاف، وہ متاثر نظر آتا تھا. تو یہاں ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی سردار اس کی پیچھے نہیں ہے، اس کے ساتھ سارے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں. اللہ اکبر. جب کیسر نے سنا تو وہ کہتا، جواب دیتا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم سردار اس کے ساتھ نہیں ہو. اللہ کا وہ نبی سچا ہے، نبیوں کے پیروکار ہمیشہ غریب اور کمزور ہی ہوتے ہیں. آپ اٹھائیے قرآن کو، ہر نبی اپنی قوم کے پاس ہے. وہ قال الملأ من قومہ، گیا وہ اپنے قوم کے سرداروں کے پاس. غریبوں کے پاس نبی آتے ہیں تو وہ ویلکم کرتے ہیں. غریب آئے نا مدینہ والے غریب، وہ غریب تھا جس کو اس کی بیوی کہتی ہے، ابو ایوب تو گھر بیٹھا ہے، ساری دنیا وہاں باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہر آدمی آپ کو اپنے گھر آنے کی اور آپ کے اپنے گھر میں بسانے کی کوشش کر رہا، تو گھر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بڑے آدمی ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، بادشاہ ہیں، نبی ہیں، وہ بڑوں کے مہمان بنیں گے، مجھ غریب کو کون نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے. اور ابو ایوب کی سنی گئی.
جو اپنے گھر سے استقبال اس لیے نہیں کرتا ڈرتا ہوا کہ دل میں خواہش تو ہے کہ میرے گھر میں ٹھہریں، لیکن میرے پاس ہے کیا جو میرے پاس ٹھہریں گے؟ کائنات کے امام کی اونٹنی کو مختلف لوگوں نے روکا، رشتہ داروں نے روکا، سرداروں نے روکا، ہمارے گھر چلیے، ہمارے محل میں چلیے، ہماری حویلی چلیے۔ آقا فرماتے ہیں اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ میرے رب کی متعین کردہ ہے، جہاں وہ کہے گا وہاں یہ رکے گی۔ چلتے چلتے اونٹنی آج جہاں مسجد نبوی ہے اس پلاٹ میں آ کے رک گئی، بیٹھ گئی۔ لوگوں نے چاہا کہ آپ کا سامان اتار لیا جائے، آپ نے کہا بھی رکو۔ اونٹنی دوبارہ اٹھی، ایک چکر کاٹ کے پھر وہیں بیٹھ گئی۔ اب آپ نے سامان اتارا تو وہ غریب ابو ایوب جس کو اس کی بیوی نے دھکیل کے گھر سے نکالا تھا، وہ سامان پکڑتا ہے اور آقا کے سامان کو لے کے چل پڑتا ہے۔ بڑے بڑے سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ آقا فرماتے ہیں آدمی اپنے مسافر اپنے سامان کے ساتھ جاتا ہے، جدھر سامان گیا ہے میں بھی ادھر ہی جاؤں گا۔ غریب کی کٹیا روشن ہوئی، اور غریب اتنے کھانا بناتے، دونوں میاں بیوی بعد میں کھاتے، پہلے نبی کو بھیجتے، اتنا وافر کھانا تھا نہیں۔ اور دوسری خواہش کیا ہے؟ نبی پاک جو چھوڑیں گے وہ کھائیں گے، اس میں برکت ہوگی۔ یہ غریب ہے، مصیبت زدہ ہے، طاقت پر ہمیشہ نشے میں ہوتا ہے، وہ غرور اور فخر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا صدقہ مصائب کو ٹال دیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے غضب کی بنا پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ صدقے کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب صدقہ کون کرے؟ ہم نے تو ہاتھ باندھ لیے، کیونکہ ہمیں تو محبوب ہے جمع کرنا، محبوب ہے بینک میں ڈھیر لگانا، خرچ کرنے سے بھی جمع ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہوں خرچ کرنے سے بھی، کہاں؟ وہ جس کا وعدہ ہے میں تمہارے دیے ہوئے صدقے کو اپنے ہاتھ میں پالتا ہوں، تناور کر دیتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے کسی بچڑے کو پالتا ہے، میں اس طرح خیال کرتا ہوں تمہارے صدقے کو پالتا ہوں۔ اس پر یقین آ رہا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں آنے والے ایک صحابی کعب بن عجرہ سے فرمایا تھا، یا کعب ابن عجرہ، الصلاۃ قربان، نماز اللہ کے قریب کر دیتی ہے، والصوم جنہ، روزہ ڈھال بن جاتا ہے آگ سے بھی گناہوں سے بھی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ ایسے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے، الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے۔ کس سے؟ مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے۔ جھوٹ کا بھی نجات دلاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی ہاتھری لگائی، اور جو کام اس خاص پرندے کے ذمے تھا اس کام کی اب ضرورت ہے، اور یہ غیر حاضر ہے، تو پوچھ رہے ہیں ما لیا لا ارى الہدہد، مجھے کچھ ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں آتا، کیا ہوا ہے، کہاں گیا ہے وہ؟ لشکر نے رکنا تھا، اور اللہ نے ہدہد کو کیسی پہچان دی ہے کہ وہ اپنی چونچ سے بتا دیتا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے، وہاں سے کھودا جاتا، پانی نکل آتا۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، پانی کی تلاش ہے۔ میں ایک بات پوچھ لوں، یاروں نے تو کہا کہ نبی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے،
تو نبی کو زمین کے نیچے پانی کا کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ وہ پرندے کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کہاں گیا اور ساتھ شاہی فرمان جاری کر دیا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، آج آئے واپس سزا دوں گا، او لاذبحنہ ذبح کر دوں گا، سزائے موت ہو جائے گی، او لا یاتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی میرے پاس دلیل لے کر آئے، ایسے نہیں چھوڑوں گا آج. اللہ ہدہد آیا، ظاہر ہے اسے خبر مل گئی اس کے بارے میں کیا فرمان جاری ہوا ہے، اور اس نے کوئی جھوٹا بہانہ بنایا. وہ آ کے کہتا ہے میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں، جو میں دیکھ کر آیا ہوں آج تک صبح و شام اپنے تخت پر بیٹھ کر مہینے مہینے کی مسافت تک جانے والے آپ نے نہیں دیکھا جو میں دیکھ کر آیا ہوں. وَجِئْتُكَ بِسَبَعٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. آپ نے یہی کہا تھا نا، 3 باتیں فرمائی تھیں، سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا دلیل لے کر آئے. اور وہ کہتا ہے میں دلیل ایسی لے کر آیا ہوں، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگا ہوں، میں ایسی عورت کو دیکھ کے آیا ہوں، ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں جو اللہ کے ماں سوا سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. سچ بولا، اللہ نے قیامت تک کتاب ہدایت میں تذکرہ زندہ کر دیا. دوسری مثال غزوہ تبوک. غزوہ تبوک میں بڑا مشکل وقت تھا، گرمی، فصلیں یعنی کھجوروں کے باغات لدے ہوئے، پچھلے سال قحط تھا، اب فصل پکی ہوئی اور اعلان جہاد ہو گیا. نکلنا مشکل، لیکن اللہ کے بندے نکلے. 3 لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں سے ایک کی بات سناتا ہوں. معروف ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. پیچھے رہ گئے، منافقین نے تو بہانے بنائے، وہ جان بوجھ کے رہ گئے، اور 3 مومن بھی رہ گئے پیچھے. ان میں سے ایک کعب بن مالک ہے. اور کیوں رہے؟ سوچتے رہے. خود فرماتے ہیں سائے بہت ٹھنڈے لگتے تھے، باغ لدا ہوا تھا، سواری تیز تھی. سوچتا تھا کچھ دن ٹھہر کے چلا جاؤں گا، مل جاؤں گا لشکر کو. کرتے کرتے صورتحال ایسی ہو گئی، اللہ کے نبی لمبا سفر کر کے گئے، تبوک میں 20 دن قیام کیا اور جانے کی توفیق ہی نہ ملی، رہ گئے. پھر یہ خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ آقا نے واپسی شروع کر دی ہے. اب دل پریشان ہے، آپ واپس آ گئے، آپ مسجد میں آ گئے. لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے پاس جا کے جھوٹے عذر بناتے رہے. یہ تینوں بھی گئے، اور کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مشورے دیے گئے، کوئی عذر تم بھی جھوٹا بتا دو، کوئی بہانہ تم بھی بتا دو. نبی پاک کے پاس جو بھی کوئی بہانہ لے کے جاتا ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، تم بھی جاؤ. لیکن پہنچتے پہنچتے فیصلہ کر لیا کہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. سچ کہہ دیا. کیوں رہا تھا؟ سستی غالب آئی، غفلت ہو گئی، چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمان جاری کیا، آج کے بعد اس سے کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. وہی شہر جہاں پلے پڑے تھے، وہی شہر جو اپنا تھا، جس میں مالدار تھے، طاقتور تھے، محبوب تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے قریب ہوتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی طرف سے جواب آتا ہی نہیں ہے، آپ خاموش رہتے ہیں. شاید جواب دیتے تھے لیکن زیر لب پریشان ہیں. گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بھی مت بلاؤ، سارا معاشرہ تنگ ہے، اتنا تنگ. ایسے میں بحرین کے حاکم کی طرف سے خط آتا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا ہے، سارا معاشرہ تم سے بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، ہمارے پاس چلے آؤ.
کتنا دکھ اور غم ہوگا اس صحابی کے دل میں. فرماتے ہیں کئی دفعہ میرا دل چاہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لوں. اتنا غم کوئی بات ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور پھر کائنات کے رب نے یہ نازل فرما دیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ جو تین سچے تھے ان تینوں کے سچ کا آسمان سے ضمانت نامہ آ گیا ہے. میرے نبی ان کو معاف کر دو, ان کے دل میں کھوٹ کوئی نہیں, ایمان کے پکے ہیں, یہ ان سے غفلت ہوئی, سستی ہو گئی, اور میں رب گواہی دیتا ہوں یہ سچے ہیں. سچ کا فائدہ کیا ملا؟ مصیبت سے نجات ملی, نبی پاک علیہ السلام نے ویلکم کیا. اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ قیامت تک لوگ ان کے سچ کی مثال دیتے رہیں گے, اور جب بھی ان آیات کو پڑھیں گے کعب بن مالک پر اللہ کی رحمتوں کو بھیجیں گے, دعائیں کریں گے, ان کے کردار کو زندہ اور تازہ کریں گے. یہ سچ کی برکت. سچ نجات دیتا ہے مصیبت سے. اور جھوٹ, ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نا کہ مصیبت زدہ ہوتا ہے تو مزید جھوٹ بولتا ہے, مزید جھوٹ بولتا ہے, اپنی مصیبت میں اور زیادہ جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ سچ کہتا مصیبت ٹل جاتی. اسی طرح آخری حصہ اس کا, اللہ اکبر, دعا انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتی ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ سے غالب و طاقتور کوئی اور ہے؟ تم کہہ کے دیکھو. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے, ماں نے اپنے پیٹ میں, بیوہ ہو گئی جب بچہ بھی پیٹ میں ہے, ماں نے نام رکھ دیا محمد, اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. پیدا ہوئے, تھوڑے بڑے ہوئے, پتہ چلا کہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, نابینا ہے. اللہ اکبر. غمزدہ ماں نے مالک کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. اتنی گریا ازاری, اور یہ کوئی جھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے, سچی بات ہے. امام بخاری کی ماں اتنا مسلسل اللہ سے روتی رہی, مانگتی رہی کہ ایک دن خبر مل گئی, لونڈی نے کہا اب بس کرو, اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا. مانگو تو صحیح, مانگنے کا طریقہ تو آتا ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بصرہ کے گورنر تھے, بصرہ میں آگ لگ گئی. وہ جو کچی بستی تھی نا جھونپڑیوں والی, ساری کی ساری جل گئی, صرف ایک جھونپڑی باقی بچی. چاروں طرف اتنی دہتی ہوئی آگ, ایک جھونپڑی بچ کیسے گئی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تجسس پیدا ہوا, کہا بلاؤ اس کے مالک کو, کون ہے اس کا مالک, یہ بچی کیسے ہے؟ جب اس کو بلایا گیا, اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ماجرا ہے, چاروں طرف آگ لگی, چاروں طرف کے لوگ, ان کے سامان, ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی, تیرے گھر کو کچھ نہیں ہوا, تو بتا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں, جب آگ لگی ہوئی تھی میں نے اپنے رب کے سامنے دعا کی اور قسم ڈالی, اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے میری جھونپڑی کو کچھ نہ ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رِجَالٌ تُلْسٌ رُؤُسُهُمْ دُنْسٌ ثِيَابُهُمْ لَوْ أَقْسَمُوا عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُمْ. امام کائنات نے فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا لباس آلودہ سا, بال گرد سے اٹے ہوئے, لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنے محترم ہوں گے, وہ اللہ پر قسم ڈالیں گے اور قسمیں اللہ پوری کر دے گا. اللہ سے تعلق بن جائے, اور کس طرح بنتا ہے؟ دعاؤں سے. دعائیں ایک راستہ ہے اللہ سے تعلق بنانے کا. مشکل سے مشکل وقت, ہمارے یہاں پتہ کیا کہا جاتا ہے, دعا سے کیا ہوگا جی؟
अल्लाह अकबर। अल्लाह ने करके दिखाया, नबियों ने दुआ की, 5 औरतों से अल्लाह ने बेटे अता कर दिए। अल्लाह ने करके दिखाया है। दुआओं से क्या होता है तुम्हारे सामने। अल्लाह के पाक पैगंबर इस्लाम के पास थोड़े से लोग हैं, कहत है, शदीद सर्दी है, ग़ज़वा अहज़ाब के वक्त चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा है। कायनात के इमाम अपने रब के सामने दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मुंज़िल अल किताब सरी अल हिसाब इहज़िम अल अहज़ाब। अल्लाह, सारे लश्कर जमा होके आ गए, मैं किसको कहूं, कोई मेरी मदद करने वाला। ये जो चंद नफूस हैं सिर्फ मदीना के अंदर, और मदीना के अंदर ही मुनाफिकीन, और मदीना के अंदर ही यहूदी भी हमारे मुखालिफ, मैं किसको मदद के लिए पुकारूं। अल्लाह मुंज़िल किताब, ए किताब को उतारने वाले, ए जल्द हिसाब लेने वाले, ए गिरोहों को भगा देने वाले, इहज़िमहुम, अल्लाह इनको भगा दे, वज़लज़िलहुम, अल्लाह आज के बाद इनके कदम कभी जमने पाए ही ना। रात हुई है, माल के कायनात ने ऐसा तूफान भेजा, मजबूत खैमे उखड़ गए, जानवर भाग गए, ये अपने सामान को उठाकर भाग गए। मोमिन अपने घरों में दुबके बैठे हैं, अपनी अपनी झोंपड़ियों में छुपे बैठे हैं। इतना खतरनाक तूफान है। सुबह का सूरज तुलू होता है, मदीना से बाहर देखा सारा मैदान खाली है। करो दुआएं, दुआएं करो, जब मुसीबत ज़दा हो तो दुआएं करो। वो दुआओं को सुनता है, वो तो खुद कहता है मुझे पुकारो, वो तो खुद कहता है मुझे पुकारो हर वक्त। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे हबीब मेरे मुतालिक पूछते हैं ना तो बताओ इनको, मैं इनके इंतहाई करीब हूं। जब भी ये पुकारें, कब, कोई वक्त है, कोई जगह मखसूस की है, जहां चाहो पुकारो। और जब तुम पुकारोगे, अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूं, अमर बिन जमूह सहाबी हैं, लंगड़े सहाबी हैं, पांव ठीक नहीं है, सही चला नहीं जाता, बूढ़े भी हैं। ईमान का वाकया भी इनका बड़ा शानदार है। बेटों ने बदर में शामिल नहीं होने दिया कि आप बूढ़े हैं, घर पे रहें। बदर में देखा ना कि शोहदा को अल्लाह ने क्या मुकाम दिया और गाजियों को अल्लाह ने क्या मुकाम दिया। तो इस बूढ़े सहाबी से ओहद में पीछे रहा नहीं जा रहा, जिद की। आसमान वाले ने इन माजूरों के लिए कुरान भी नाजिल फरमाया, किताब हिदायत से पैगाम भी आ गया कि इन पर कोई हर्ज नहीं, घर बैठे रहे। इनका घर बैठना भी जिहाद के बराबर है। लेकिन अमर बिन जमूह नहीं मानते और अपने बच्चों से, बेटे कहते हैं आप घर पे रहें, आप माजूर हैं, चला आपसे जाता नहीं, बूढ़े हैं। लेकिन बाप ने नबी पाक अलैहि सलाम की सिफारिश करके आपसे सिफारिश लेकर जंग में शामिल हुए। और क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरा जी चाहता है मैं अपने इसी लंगड़े पांव के साथ जन्नत में दाखिल, मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत में इसी लंगड़े पांव के साथ जाऊं, मैं पीछे नहीं रह सकता। चले गए, जिहाद में शहीद हो गए। शहीद हो गए ना, तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने अभी अभी देखा है अमर बिन जमूह अपने लंगड़े पांव के साथ जन्नत में दाखिल हो रहा है। बीवी आई, सरदार आदमी थी, बीवी आई मदीना से ऊंट लेकर और अपने ऊंट पर अपने शौहर, सरदार शौहर की मैयत उठाकर कहा अपने शहर में जाके दफनाएंगे, सारे लोग देखेंगे, सरदार आदमी है, बाहर वीराने में हम नहीं दफन कर सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। मैयत को ऊंट पे रखा, ऊंट को चलाते हैं तो ऊंट चलता ही नहीं, वापस ओहद की तरफ करते हैं तो ठीक ठाक है, उधर खींचते हैं तो चलता ही नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम कायनात के पास माजरा पहुंचा कि ऊंट चलता ही नहीं है। आपने फरमाया कोई बात होगी, पता करो। और फिर वो लोग मिल गए, वो सहाबी मिल गए जिन्होंने ये शहादत दी कि अमर बिन जमूह ने अल्लाह से एक दुआ की है कि अल्लाह मुझे मेरे खानदान में वापस ना भेजना। ये दुआ थी, एक दुआ। इमाम कायनात फरमाते हैं अब ऊंट चल सकता ही नहीं, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, लाओ इसे भी शोहदाए ओहद के साथ दफन करो, ये वापस नहीं जाएगा। अल्लाह से दुआएं करो, मुसीबत ज़दा हो, परेशान हो, माल कम पड़ गया है, दुकान नहीं चलती, किससे मांगो? कोई बंदिश नहीं है, अल्लाह से मांगो, इस्तिगफार करो।
اور رحمت سمجھو، مال کی کمی کو بھی اللہ کی رحمت سمجھو کہ تم اس کو یاد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صرف اور صرف اپنے در کا محتاج رکھے، اور ہمیں غنی کرے تو ایسا جن کے دل میں غرور اور تکبر داخل نہ ہو، ہمیں مال دے تو ایسا جس کے ساتھ فخر و مباحات نہ آنے پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔